تہلکہ انگیز خبر یہ ہے کہ کیا ایران نے ایٹمی دھماکے کر دیے ہیں؟ دنیا کے لیے الارم بج چکا ہے یا نہیں بج چکا؟ اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اپنے پروردگار کے شکر سے، لیکن اس سے پہلے کہ میں آپ کو یہ تہلکہ انگیز خبر دوں کہ دنیا جس خبر کا انتظار کر رہی ہے وہ ہو چکی ہے اور ایران نے ایٹمی دھماکے کر دیے ہیں۔ کیا یہ اس میں حقیقت ہے یا نہیں ہے؟ کیا یہ دھماکے ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے؟ اور اب رد عمل کیا ہوگا؟ لیکن اس سے پہلے کہ میں آپ کو یہ تفصیلات بتاؤں، آپ سے درخواست کہ چینل ہمارا ضرور سبسکرائب کر لیجئے۔ آئیے گفتگو کے سلسلے کا آغاز کرتے ہیں اور اہم خبر سے۔ اس وقت آپ کے علم میں ہوگا کہ ایران اور اسرائیل کے درمیان تناؤ تیزی کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے۔ ایران نے 2 اکتوبر کو جو میزائل داغے ہیں اس کے بعد اسرائیل کی طرف سے اب تک جواب موصول نہیں ہوا، لیکن عالمی میڈیا کے اندر یہ خبر بار بار آ رہی ہے کہ اسرائیل اب ایران کے اندر جو حملے کرے گا اس کا خاص ہدف 2 جگہیں ہوں گی۔ ایک تیل کی وہ تمام تنصیبات کہ جہاں سے اکنامی چلتی ہے، جہاں سے ایران اپنے پاؤں پر کھڑا ہوتا ہے، اور 2 وہ تمام جگہیں کہ جہاں پر شک ہے کہ ایران کے ایٹمی پلانٹس موجود ہیں اور ایران اس پہ انریچمنٹ یعنی یورینیم کی انریچمنٹ کرنے کے بالکل قریب موجود ہے۔ اب یہ بار بار خبریں آ رہی تھی کہ ان 2 جگہوں پر وہ حملہ کر سکتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ گزشتہ 1 ہفتے سے یہ خبر آ رہی تھی، بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ 1 مہینے سے یہ خبر بار بار آ رہی تھی، اور امریکہ کے کئی اخبارات نے اس خبر کو باقاعدہ شائع کیا کہ ایران اپنی یورینیم کی انریچمنٹ سے صرف اور صرف 2 ہفتے کے فاصلے پر ہے۔ اگر ایران اس بات کا منصوبہ بناتا ہے تو ایٹم بم کے لیے جو یورینیم کی اسے انریچمنٹ چاہیے وہ صرف اور صرف 2 ہفتے میں حاصل کر سکتا ہے۔ حسن نصر اللہ کی شہادت کے بعد یہ بات شدت کے ساتھ کہی جا رہی تھی کہ ایران نے اپنے ایٹمی پلانٹ کو آگے بڑھا دیا ہے اور اگلے 2 ہفتے کے اندر وہ انریچمنٹ کے قریب پہنچ جائے گا اور وہ ایٹمی دھماکے کر سکتا ہے۔ اس ساری صورتحال میں 2 باتیں بڑی اہم تھی کہ کیا ایران پر اسرائیل اس جگہ پر حملہ کرے گا کہ جہاں یہ یورینیم کی انریچمنٹ کر رہے ہیں اور ایٹم بم کی تیاری کو عمل کو کر رہے ہیں، اور اسی صورتحال میں یہ تناؤ کی کیفیت بھی جاری تھی کہ 5 اکتوبر کو رات 10:30 بجے کے قریب، مقامی وقت کے مطابق رات 10:30 بجے کے قریب، ایران کے ایک صوبے میں ایک زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ ابتدائی طور پر یہ زلزلے کے جو جھٹکے محسوس کیے گئے، اس کی ریکٹر اسکیل پر جو شدت تھی وہ تھی 4.6، اور اس میں جو یہ کہا جا رہا تھا کہ صرف زمین زیر زمین 10 کلومیٹر اندر ہے۔ یہ باتیں تیزی کے ساتھ صرف 10:30 بجے کے قریب یہ زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ یہاں سے صرف اور صرف 110 کلومیٹر کے فاصلے پر تہران موجود ہے، اور اس کے بالکل قریب یعنی کہ بالکل ہی قریب نتانز کی وہ جگہ موجود ہے جہاں پر یہ کہا جاتا ہے کہ ایران نے یورینیم کی انریچمنٹ کرنے کا منصوبہ بنایا، یعنی کہ یہاں پر ان کا ایٹمی پلانٹ موجود ہے۔ یعنی نتانز کے بہت زیادہ قریب فاصلے پر یہ زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ آدھے گھنٹے کے اندر پورے سوشل میڈیا کے اندر یہ بات وائرل ہونا شروع ہو گئی کہ ایران نے ایٹمی دھماکے کر دیے ہیں، اور یہ جو 10 کلومیٹر کا کہا جا رہا ہے، عام طور پر جو گہرائی اتنی کم ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر ایٹمی دھماکے کیے گئے اور 4.6 اسکیل پر محسوس کیا گیا ہے۔ ابھی یہ گفتگو چل ہی رہی تھی کہ قریباً 12 بجے کے قریب اسرائیل کے اندر زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ اس کے بعد پورے سوشل میڈیا کے اندر 6 اکتوبر کے دن اس بات میں بحث شروع ہو گئی کہ ایران نے ایٹمی دھماکے کر دیے اور اس ایٹمی دھماکوں کی نتیجے میں ہی یہ زلزلے کے جھٹکے محسوس ہوئے۔ اب یہاں سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ کیا واقعی میں ایران نے ایٹمی دھماکے کر دیے یا پھر یہ زلزلے کے جھٹکے ہی تھے کہ جسے ریکارڈ کیا گیا۔ ہم نے اب جب اس حوالے سے معلومات اکٹھی کرنا شروع کیے تو سب سے پہلے ہم نے وہ تمام ادارے کے جو زلزلے کے وہ ناپتے ہیں ان سے جب ہم نے معلومات کا ڈیٹا حاصل کیا ہے تو اس سے بات واضح ہو رہی ہے کہ 10 کلومیٹر کی گہرائی پر نتانز کے پاس ہی خاص طور پہ جو ارادان کی جگہ ہے، ارادان شہر جو ہے، وہاں پر یہ زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں اور اسے باقاعدہ نوٹ بھی کیا گیا ہے۔ یورپین جتنے بھی
اسکیلز ہیں اس پر اور امریکن اسکیلز پر اس کی شدت 4.6 ہی محسوس کی گئی ہے اور اسے زلزلے کے جھٹکے قرار دیا گیا ہے۔ لیکن کیا یہ زلزلے کے جھٹکے خود قدرتی طور پر آئے تھے یا پھر یہاں پر ایٹم بم کا دھماکہ کیا گیا؟ اس حوالے سے جب ہم نے معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی تو علم میں یہ آیا کہ وہاں پر ابھی تک اس طرح کا ایکسپلوژن نہیں دیکھا گیا۔ ظاہر سی بات ہے کہ اگر اس جگہ پر دھماکہ ہوتا ہے تو دھماکے کے نتیجے میں وہاں ایک ایکسپلوژن ہلکا سا دیکھا جائے گا، وہاں پر موومنٹ دیکھی جائے گی، اس طرح کی موومنٹ وہاں پر نہیں دیکھی گئی۔ ایران نے اس جگہ پر جانے کی کسی کو اجازت نہیں دی ہے، اس لیے امریکن جو بہت سارے تبصرہ نگار ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک اس علاقے کے اندر جا کر سروے کر کیمیائی مواد کی معلومات حاصل نہیں کی جائے گی اور خاص طور پہ تابکاری یعنی کہ جو ریڈیشن ہے اس کا معلوم نہیں ہوگا، تب تک وہاں سے یہ بات کا انکشاف نہیں ہوگا کہ کیا اس نے ایٹمی دھماکہ کیا یا نہیں کیا۔ ایران نے ابھی تک اس بارے میں کوئی بھی بیان دینے سے گریز کیا ہے اور اس کے حوالے سے کوئی سرکاری بیان جاری نہیں ہوا ہے، لیکن امریکن جو دیگر انسٹیٹیوٹس ہیں ان کا دعویٰ یہ ہے کہ شک ہے کہ اس جگہ پر ایران نے ایٹمی دھماکہ کیا ہوگا اور اسی وجہ سے وہاں پر اس کے تھوڑی دیر کے بعد ہی اس پورے خطے کے اندر یہاں تک کہ اردن اور اسرائیل کے اندر بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ اب یہ زلزلے کے جھٹکے اسی طرح کے ہیں یا نہیں ہیں، اس پر بات ہم کرنے سے پہلے کچھ ماہرین کی رائے آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اس حوالے سے جو دیگر جگہوں نے یا دیگر ممالک نے جب ایٹمی دھماکے کی ہیں تو ایٹمی دھماکوں میں چاہے پاکستان ہو، چاہے وہ انڈیا ہو، چاہے دیگر ممالک ہو، جب وہ اس طرح کے ایٹمی تجربات کرتے ہیں تو اس کی بنیاد پر وہاں پر موجود ریڈیشن ہی وہ واحد ذریعہ ہوتا ہے یا اس جگہ کا سروے ہی واحد ذریعہ ہوتا ہے کہ جس کے ذریعے یہ بات معلوم کی جا سکتی ہے کہ جہاں پر ایٹمی دھماکے ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے۔ یہ بات بہت زیادہ کلیئر ہے کہ ایران تقریباً اپنے جو تابکار مواد ہے یعنی یورینیم ہے اس کی انریچمنٹ سے جب 2 ہفتے کے فاصلے پر ہے، تو جو IAEA جو کہ ایٹامک ادارہ ہے وہ ہو یا پھر دنیا بھر کے تمام ادارے ہوں، وہ اس بات کو تسلیم نہیں کر رہے ہیں کہ ایران نے ایٹمی دھماکہ کیا ہے اور وہ انریچمنٹ کے اس سطح تک پہنچ چکا ہے۔ اب اس ساری صورتحال میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اگر کیا آئندہ دنوں کے اندر اسرائیل ایٹمی دھماکے جہاں ایٹمی پلانٹ ہے ایران کے ان کو ہدف اگر کرے گا تو کیا ایران واقعی میں انریچمنٹ کر کے یہ تجربہ کر اگلے دنوں کے اندر ایران پر کیا کوئی ایٹمی حملہ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ یہ بڑا اہم سوال ہے۔ لیکن اب تک کی جو تحقیقات ہمارے سامنے آئی ہے اس تحقیقات سے بات بہت زیادہ واضح ہو رہی ہے کہ یہ بات دعویٰ سوشل میڈیا پر افواہوں کی حد تک ضرور ہے، لیکن کسی بھی آزادانہ ذریعے سے یا پھر ایران کی طرف سے اس حوالے سے کوئی بھی بیان سامنے نہیں آیا کہ اس نے کوئی ایٹمی دھماکہ کیا ہے۔ تو جب تک ان جگہوں پر جا کر باقاعدہ معائنہ نہیں ہوگا تب تک یہ صرف اسے افواہ ہی تسلیم کی جائے گا، اس میں حقیقت کا عنصر نہیں ہوگا۔ تو مزید تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیے گا، اور اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔